کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے جب آپ پہلی بار نوکری کی تلاش میں تھے، یا جب آپ کسی مشکل ایگزام کی تیاری کر رہے تھے؟ اس وقت آپ کے دل میں صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ یا اللہ، بس ایک بار مجھے کامیاب کر دے، میں غریبوں کی مدد کروں گا اور دوسروں کے کام آؤں گا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی وہ نوکری ملتی ہے، جیسے ہی کاروبار چل پڑتا ہے، یا جیسے ہی پیسے آنے لگتے ہیں، وہ ارادے کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم اپنی نئی گاڑی، نئے گھر اور مہنگے لائف سٹائل میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا ہاتھ پکڑنے کا ہم نے وعدہ کیا تھا ہمیں یاد ہی نہیں رہتے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہم کامیاب ہونے کے بعد برے انسان بن جاتے ہیں، یا ہماری سائیکالوجی ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیلتی ہے؟ سائیکالوجی کے مطابق جب ہمیں کوئی بڑی خوشی یا کامیابی ملتی ہے تو ہمارا مائنڈ بہت جلد اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کا معیار زندگی بلند ہو جاتا ہے، آپ کے ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں، اور آپ کے ارد گرد ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو آپ سے بھی زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی دوڑ میں انسان سروائیول موڈ سے کمپیریزن موڈ میں چلا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو میں خود سیٹ نہیں ہوا، ابھی تو مجھے اپنا گھر بڑا کرنا ہے، یا بچوں کے لیے مزید پیسہ جمع کرنا ہے۔ ہم کامیابی کو ایک منزل سمجھ لیتے ہیں، جبکہ کامیابی اصل میں ایک ذمہ داری ہے۔ جب آپ کا دھیان صرف اپنی ذات پر ہوتا ہے تو دماغ کے وہ حصے جو ہمدردی اور دوسروں کی مدد سے جڑے ہوتے ہیں وہ سست پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہونے کے بعد لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے کام آئیں، تو ان 3 سٹیپس کو فالو کریں۔ نمبر 1، دی پری سیٹ گیونگ۔ اپنی پہلی سیلری یا پہلے پروفٹ میں سے ایک چھوٹا حصہ، چاہے وہ صرف 1 یا 2% ہی کیوں نہ ہو، پہلے سے نکال لیں۔ یہ انتظار نہ کریں کہ جب بہت سے پیسے آئیں گے تب غریبوں کی مدد کریں گے۔ جب آپ تھوڑے میں سے دینا سیکھتے ہیں تبھی آپ زیادہ میں سے دے پاتے ہیں۔ نمبر 2، دی پاور آف پروکسیمٹی۔ کامیاب ہونے کے بعد ہم اکثر بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں جہاں ہمیں غربت یا لوگوں کی ضرورتیں نظر نہیں آتی۔ مہینے میں کم از کم ایک بار کسی سرکاری ہسپتال، یتیم خانے یا اپنے پرانے گاؤں کا چکر ضرور لگائیں۔ جب آپ ضرورت مندوں کو قریب سے دیکھتے ہیں تو آپ کا ضمیر آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کس مقصد کے لیے نوازا تھا۔ نمبر 3، مینٹورشپ۔ مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی۔ اپنے گاؤں کے کسی لڑکے یا لڑکی کو کچھ پڑھا دینا یا کچھ سمجھا دینا بھی بہت بڑی مدد ہے۔ گاؤں میں ایسی بہت سی فیملیز ہوتی ہیں جو ایجوکیشن کو اہمیت نہیں دیتی اور بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی کسی کام پر لگا دیتی ہیں۔ انہیں ایجوکیشن کے بارے میں سمجھانا کہ آج کل کے دور میں ایجوکیشن کے بغیر گزارا کرنا بہت مشکل ہے، یہ سب سے بڑی ہیلپ ہے، اور اس طرح سے آپ پیسے کے بغیر بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے پاکستان میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی کامیاب ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ باقی سب اس پر بوجھ ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جس گاؤں، جس گلی یا جس خاندان سے ہم نکلے ہیں وہاں آج بھی کئی ایسے ٹیلنٹڈ نوجوان موجود ہیں جنہیں صرف ایک چھوٹے سے سہارے کی ضرورت ہے۔ آپ کی کامیابی صرف آپ کے لیے نہیں تھی، اللہ نے آپ کو ایک چینل بنایا ہے تاکہ آپ کے ذریعے مدد دوسروں تک پہنچ سکے۔ یاد رکھیں، اصل کامیابی وہ نہیں جو آپ کے بینک بیلنس میں نظر آئے، بلکہ وہ ہے جو کسی کی مسکراہٹ یا کسی کی بہتر ہوتی ہوئی زندگی میں نظر آئے۔